بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النور آیت نمبر 51 سے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ بے شک ہوتا ہے قول مومنوں کا جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، کہ وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کا بیان ہے۔ مومن فوراً ہی جھک جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور ڈرے گا اللہ سے اور تقویٰ کرے گا اس سے، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی فلاح اور کامیابی پانے والے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کی اپنی پکی قسمیں، البتہ اگر تو نے حکم دیا ان کو یقیناً وہ ضرور نکلیں گے، اور کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، اطاعت معلوم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا أَلَا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک اس پر جو اٹھوایا گیا اور تم پر ہے اور جو اٹھوائے گئے تم، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا ہے کھلم کھلا۔ یعنی صرف رسول پر ہی ذمہ داری نہیں بلکہ جن پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عوام پر ذمہ داری کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور ایمان لانا ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، تم بھٹک جاؤ گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے عمل کیے نیک، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا ان کو زمین میں، کما استخلف الذین، جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ ضرور قرار دے گا ان کے لیے ان کے دین کو اور جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، البتہ ضرور بدل دے گا ان کو بعد ان کے خوف کے امن کی حالت میں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت کریں میری اور نہ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ کسی چیز کو۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا اس کے بعد تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ وعد اللہ، یعنی اللہ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئی۔ مثلاً آپ نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک خاتون تنہا چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی اور اسے کوئی خوف اور خطرہ نہ ہوگا، کثرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ومن کفر، یعنی توحید سے محرومی، ایمان اور عمل صالح کا انکار کر دینا، یعنی ایسا امن آنے کے بعد جو کوئی بھی کفر کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہی فاسق کہلائے گا۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی گویا مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے جس پر چل کے صحابہ کرام کو رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ہے ان کا آگ، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ الذین کفروا یعنی کفار مکہ، یہود و منافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ ان کی گرفت پر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے دین کا جو بھی کفر کرے گا ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ ان کی کوششیں اسلام کو مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے وہ لوگ مالک ہوئے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری باندیاں اور تمہارے غلام۔ یہ احکامات وضاحت کے طور پر یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور وہ لوگ نہیں پہنچے ہیں بلوغت کو تم میں سے 3 اوقات پہلے نماز فجر سے، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اور بعد نماز عشاء کے، 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، اور نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ان اوقات میں کثرت سے آنے جانے والے ہیں تم پر اور تم میں سے بعض پر۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اب یہاں بیان کیا گیا ہے مسئلہ کہ نامحرم گھر میں اجازت لے کر آئیں، اور 3 اوقات بتا دیے گئے ہیں گھر کے اندر خدمت گزاروں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے داخل ہوں۔ یہ 3 وقت کیونکہ تمہاری پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جس میں تم اپنے مخصوص لباس میں ہوتے ہو۔ واللہ علیم الحکیم یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے، اور اللہ کے حکم میں ان بندوں کے لیے فائدے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، بس چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں جیسا کہ اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اور اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی وہ بچے جن میں جنسی شعور شروع ہو چکا ہو اور ان کی آوازیں لڑکوں کی آواز بدل جائے، اور وہ جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے لیا کریں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، اور بیٹھ رہنے والی ہیں عورتوں میں سے، اور جو نہیں امید رکھتی ہیں نکاح کی تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑے اور نہ دکھانے والیاں ہیں زینت کو، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار کریں تو بہتر ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ان سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور وہ ولادت کے قابل بھی نہ ہوں۔ اس عمر میں عورتوں کے اندر فطری طور پر جنسی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند بھی نہیں رہتی، ایسی عورتوں کو پردے کی تخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے۔
اور یہاں کپڑے اتارنے دینے سے مراد یہ کہ یعنی وہ عورتیں بڑی چادریں یا برقع کی شکل میں اوڑھتی ہیں بشرطیہ یہ کہ وہ ان کا مقصد اپنی زینت ظاہر کرنا نہ ہو۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، یعنی اگر یہ بڑی عمر کی عورتیں بھی یعنی یہ بوڑھی عورتیں پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور چادریں یا برقع استعمال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی حرج اور نہیں ہے مریض پر کوئی حرج اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر۔ تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، یا کھاؤ یا گھروں سے تمہارے باپ دادا کے، او بیوت امہاتکم، یا گھروں سے تمہاری ماؤں کے، او بیوت اخوانکم، یا گھروں سے تمہارے بھائیوں کے، او بیوت اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا تمہاری پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، او ما مالکتم مفاتحہ، یا جو مالک ہوئے تم اس کی کنجیوں کے، او صدیقکم، یا دوستوں کے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھاؤ مل کر یا تنہا تنہا اکیلے اکیلے۔ فَإِذَا، پھر جب تم داخل ہو جاؤ تم بیوت فَسَلِّمُوا، گھروں میں تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، تحیۃ من، دعائے خیر ہے، عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کے نزدیک بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام اپنی آیات میں مذکور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے اور انہیں گھروں کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن یہ معذور مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اور بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ کرام معذور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے بھی ناپسند کرتے تھے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور زیادہ کھانا کھا جائیں گے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے، اور اسی طرح یہ معذور صحابہ کرام خود بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں۔ اللہ نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اور جب بھی گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس میں گھروں میں داخل ہونے کی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی کام پر اجتماعی نہیں وہ جاتے ہیں یہاں تک کہ اجازت لے لیں وہ آپ سے۔ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے پاس کام کے لیے تو اجازت دے دو، جس کے لیے چاہو تم ان میں سے بخشش مانگو اللہ اور ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو،
یعنی جمعہ اور عیدین کے اجتماعات یا داخلی یا بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں۔ اگر شرکت سے بھی معذرت کریں تو اجازت طلب کریں تو آپ انہیں اجازت دے دیں، اور منافقین تو ایسے اجتماعات میں شرکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان صرف بات کہنے کا ہی نہیں بلکہ ماننے کا بھی نام ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ یا سمجھو رسول کے بلانے کو آپس میں مانند بلانے کے تم میں سے بعض کی بعض کو۔ یعنی اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو رسول کو، اس طرح مت پکارو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کی بددعا کو دوسروں کی بددعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کی بددعا تو قبول ہو جاتی ہے، اس لیے نبی کی بددعا مت لو اور ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں منکم تم سے لواذا آڑ لیتے ہوئے، فلیحذر الذین بس چاہیے کہ وہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ ان کے حکم سے، ان تصیبہم کہ پہنچے کہ ان کو فتنۃ کوئی بھی آزمائش، او یا یصیبہم یا پہنچے کہ ان کو عذاب علیم دردناک عذاب۔ اور یہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش، یعنی دلوں کی وہ کجی جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، یہ نبی کے احکام کی مخالفت کا نتیجہ ہے، اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ، جہنم کا دائمی عذاب ان کے لیے الگ ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ اور تم اس پر ہو، یوم اور جس دن یرجعون وہ لٹائے جائیں گی الیہ اس کی طرف، فینبئہم تو پھر وہ بتائے گا ان کو، بما ساتھ اس کے جو عملوا انہوں نے عمل کیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تم مخالفیں کر رہے ہو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کی یہ حرکتیں اللہ سے چھپی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اور وہ اس کے مطابق ہی قیامت کے دن جزا اور سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔